اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ایک دن یہ ہوا کہ میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. اس بات کو کس نے لکھا؟ امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھا. اللہ اکبر. بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ میں بچے اپنے محمد کو لے کر کے بیٹھی ہے. اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام آقائے کریم کو گود میں لے کر بیٹھی ہے. حلیمہ تو گود میں ایک بچہ نہیں بلکہ عرش کی زینت لے کر بیٹھی ہے, فرش کا وجود لے کر کے بیٹھی ہے, کائنات کا خلاصہ لے کر کے بیٹھی ہے, قرآن ناطق لے کر کے بیٹھی ہے, رحمان کی امانت لے کر کے بیٹھی ہے, کونین کا پیغمبر لے کر کے بیٹھی ہے, عرش کا تارا لے کر کے بیٹھی ہے, نبیوں کا امام لے کر کے بیٹھی ہے, امام الانبیاء, امام الاسفیاء, سید الصالحین, سید الساجدین. ہاں تو اسے لے کر کے بیٹھی ہے جو صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا کعبہ ہے. حلیمہ قیامت تک کی عورتیں گود میں قرآن لے کر کے بیٹھے گی. حلیمہ تو صاحب قرآن لے کر کے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا. آقا نے خود بیان کیا ہے, شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے. میں چاند سے باتیں کرتا رہتا, چاند مجھے بہلایا کرتا, وہ مجھے رونے نہیں دیتا. آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا, جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا. اپنی ماں کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں پہ موٹے موٹے آنسو آ جاتے. ننھا سا بچپن ہے, صحرا میں آمینہ کا در یتیم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گیا. حضور نے ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی. مٹی ڈالنے کے بعد ام ایمن نے ہاتھ پکڑا اور کہا محمد چلو اب مکے جائیں گے. آئے تھے تو 3 تھے, جا رہے تو 2. محمد چلو مکے جائیں گے. حضور نے کہا میری امی. ام ایمن کہتی ہے محمد اب تمہاری ماں ہمیشہ یہیں رہے گی, چلو. حضور ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد جب ام ایمن اوٹنی پر حضور کو بٹھانے لگی تو حضور نے کہا ام ایمن میری امی. کہا تمہاری ماں یہیں رہے گی, وہ ٹیلے پہ تمہاری امی وہاں رہے گی. ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر کے حضور ٹیلے کی طرف بڑھے. ٹیلے کی طرف بڑھ کر کے حضور علیہ السلام ماں کی قبروں پہ سر رکھ کے رونے لگے. ام ایمن جب اوپر چڑھی تو ایک منظر دیکھا جس نے دل دہلا دیے کہ حضور اپنی ماں کی قبر پہ سر رکھ کر کے کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے, پھر بھی ماں تم ساتھ چھوڑ کر چلی گئی. یہ جملے حضور کے سنے تو ام ایمن نے کہا میرا کلیجہ پھٹنے لگا. میں نے حضور کو تسلی دی اور پھر پتہ نہیں وہ قافلہ کس طرح مکے شریف آیا. اللہ کے منادی نے اعلان کیا کون ہے جو میرے محمد کو دودھ پلائے. جو چرند دودھ والے تھے انہوں نے کہا اللہ ہم پلائیں گے. جو جانور تھے جنگل کے انہوں نے کہا ہم پلائیں گے. ساری مخلوق کے لوگوں نے کہا تیرے نبی کی پرورش ہم کریں گے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے تو ایک مقدس نام لکھ دیا گیا ہے جو حلیمہ سعدیہ کا نام ہے. حلیمہ ہے سبحان اللہ. حلیمہ کیا حلیمہ ہے. جب دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی تو اگر کوئی کہہ دینا اللہ تیرے نبی کی مقدس دائی حلیمہ کا واسطہ, پھر کیسے رحمتیں چھما چھم برستی. بہت اس کی برکتیں, بڑی برکتیں. یہ نام فاطمہ, نام حلیمہ, ہم تو وسیلے والے لوگ ہیں. لوگ گواہیں, بہت لوگ گواہیں. 3 سال سے مسلسل ناسک کے اجتماع میں برسات ہی ہوتی ہے, اور جب برسات ہوتی ہے تو لوگ پکڑ کے مجھے کو بٹھا دیتے ہیں. میں سوچتا یا اللہ تیری برسات, تیری مرضی. اور ہم جیسے گنہگار لوگوں نے 3 سال سے یہی شروع کر دیا, آپ ہی کریں دعا, آپ ہی کریں. میں بیٹھتا ہوں اور یہی کہتا ہوں اللہ حلیمہ کا واسطہ, فاطمہ کا واسطہ, آمینہ کا واسطہ, پنجتن کا واسطہ. اتنے نام پڑھتا ہوں. جا کا 3 سال کا ریکارڈ ہے, آپ ناسک والوں سے پوچھ لیں.
ادھر نام لیے ادھر تھم گئی. کرم کی بات ہے. یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے جو کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ وہ نام ہے جن سے کام نہیں بگڑتے. یہ برکتیں کوئی دل سے پکارے تو صحیح. میں یہاں ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں جو نام والے لوگ. اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، یہ ان آقاؤں کے صدقہ ان کی خیرات ہے. تو حلیمہ کا نام لکھ دیا گیا. اب حلیمہ حضور کو لے جاتی ہے، لے جا رہی ہے، رستے میں ہے. میں یہ کل تک بیان کر چکا ہوں. اب جب حلیمہ لے گئی، حلیمہ کا علاقہ طائف کی طرف ہے. میں نے حلیمہ کی جھوپڑی بھی دیکھی. اب بہت خستہ ہو گئی 2003 میں جس وقت میری حاضری ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ چلیں جہاں میرے نبی کا بچپن گزرا ذرا وہ بھی جگہ دیکھیں. مٹی کا مکان ہے، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اس وقت تو وہ موجود تھا وہاں جس گھر میں، حالانکہ اس کو بعد میں مرمت کیا گیا، وہ بے عین ہی نہیں تھی، لیکن جو اس مقام پر کافی خستہ حال وہ مکان تھا. حلیمہ جب پہنچی ہے قبیلہ حوازن میں، تو حال یہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے ہم نے محمد کو برکت والا بچہ نام رکھ دیا، کیونکہ اس کی برکتیں اتنی تھی. قحط کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے. میری بکریاں چرنے جاتی ہیں، ان کے پیٹ بھی بھر جاتے ہیں، ان کے تھن بھی بھر جاتے ہیں. تو سارے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں اپنے چرواہوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر اپنے بچوں کو، ابو زویب کی بیٹی کے جانور جہاں چرتے ہیں وہاں کیوں تم جانور نہیں چراتے؟ یعنی حلیمہ کے جانور جہاں چرتے وہاں لے جا کے چرایا کرو. تو وہ لوگ جانور وہاں لے کر آتے. اب دونوں بکریاں ساتھ ساتھ چرتی، حلیمہ کی بھی اور گاؤں والوں کی بھی. حلیمہ کی بکری کا پیٹ بھر جاتا اور گاؤں والوں کی بکری بھوکی رہ جاتی. تو حلیمہ کہتی یہ سب برکت تھی آمینہ کے لال کی. آمینہ کے لال کی سب برکت تھی. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. کیسا ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی شان کیسی ہے. حلیمہ کہتی ہے جب کوئی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے بکری لے کر کے آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً اچھی ہو جاتی. جب کوئی بچہ بیمار پڑتا اس بچے پر ہاتھ پھیر دیتے. کس کا؟ ابھی نبی 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، ننھے سے پیغمبر کا ہاتھ جب بچے پہ پھیر دیتے بچے کو شفا مل جاتی. اور پھر حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی، اور بچے جیسے مہینوں میں بڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے دنوں میں شعور پاتے تھے. اللہ کے حبیب کبھی بستر میں پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتے تھے، ان کا سطر کبھی کھلتا نہیں تھا. حلیمہ کہتی ہے جب میں ان کو جھولے میں ڈال دیتی تو جھولا ہلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن جھولا ہلتا ہوا نظر آتا. آقا نے خود بیان کیا ہے، شارح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ میں جب جھولے میں ہوتا تو فرشتے مجھے جھولا جھلانے کے لیے آتے. میں چاند سے باتیں کرتا رہتا، چاند مجھے بہلایا کرتا، وہ مجھے رونے نہیں دیتا. آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں اس کے آنگن میں جھولے میں لیٹا ہوتا، جب چاند عرش کے پاس خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تو میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیا کرتا. ارے میرے نبی کا بچپن اتنا پیارا ہے. اور یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بھنڈی بازار کی غیر معتبر لکھی ہوئی پریس میں چھپی ہوئی کتاب کی بات نہیں ہے. یہ امام قسطلانی شارح بخاری جیسے محدث نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں حلیمہ کے جھولے میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا. ارے جب نبی کا بچپنا اتنا پختہ ہے کہ وہ چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اگر آج میلاد کا اجتماع یہاں ہے تو کیا مدینے والا مصطفیٰ اس کو سن نہیں سکتا؟ حضور اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ اللہ اکبر. یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عباس کہتے ہیں حضور سید عالم جب جھولے میں ہوتے، انگلی اٹھی ہوتی، ادھر انگلی جھولا جھولتا نا، جھولا ہلتا نا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا، ادھر انگلی ہوتی تو چاند بھی ادھر ہوتا. بار بار اس کو بیان کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بس امام کا شعر اصول برکت کے لیے
पढ़ता हूँ, चांद छिप जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। माले गांव वालों, तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो मुझे यकीन है, लेकिन अगर आपको बुरा नहीं लगे तो बस एक जुमला तुम सबको तोहफतन कहना चाहता हूं, जो नबी को कहते हैं नबी तो हमारी तरह बशर हैं, हम कहते हैं जरा झूले की रिपोर्ट ले ले प्यारे, जरा 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 झूले की रिपोर्ट ले ले कि तेरा हाल क्या था झूले में। नादान, जब माँ झूले के पास पहुंचती थी तो बुरा नहीं लगे तो बस ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरे नबी के झूले का हाल ये है, खुदा की कसम मेरे नबी के झूले का हाल ये, उंगली इधर होती है। देखिए मैं बात नहीं करता, लेकिन चूंकि जब तक रात का अंधेरा ना बताऊं दिन का उजाला आपको पता नहीं चल सकता, इसलिए जब तक कि मैं तुम्हें तारीकी ना बताऊं उजाला तुम्हें पता नहीं चल सकता। अगर कोई ये कहता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो कहते हैं नबी मेरी तरह बशर है, मैं उनको कह रहा हूं। अगर आप नहीं कहते, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप कब कहेंगे? आप तो मोमिन हो ना, आप तो अब्बा को अपनी तरह नहीं कहते, आप नबी को अपनी तरह कैसे कह सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिधर चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। नबी नूर हैं तो उनका खिलौना भी नूर का था। हमारे बच्चे मिट्टी के बर्तन से खेलते हैं, अब तो मिट्टी के बर्तन भी खत्म हो गए, वो गाड़ी से, प्लास्टिक की गाड़ी से खेलते, खुदा जाने क्या क्या चीजों से खेलते हैं, लेकिन मेरा नबी चांद से खेलता है, नबी का खिलौना चांद है। अल्लाह अकबर। अब हलीमा सादिया से सुनो, सुभान अल्लाह, अपने नबी की अजमत। अब दिल में जितनी जायज तमन्नाएं ले लो, क्योंकि मैं नबी का बचपन बयान कर रहा हूं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, मदीने वाले मुस्तफा सुनहरी जालियों से देख रहे हैं, क्योंकि जो चांद के सजदे की आवाज सुन सकते हैं, यकीनन मेरी और आपकी आवाज सुन रहे हैं, मेरे आपके जज्बात सुन रहे हैं, मेरे आपके दिल की आवाज सुन रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर यकीन के साथ एहतराम नबूवत में यकीन कामिल लेकर के अगर दिल में नियत ले लो, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी हर मुराद पूरी हो सकती है। क्योंकि ये वो जिक्र है कि आदम ने जब नामे मोहम्मद लिया है तो आदम की तौबा कबूल हुई है, जब यूसुफ ने नामे मोहम्मद लिया है तो मिस्र के जेल खाने से निकालकर उन्हें तब मिस्र के तख्त पर बिठाया गया है, जब यूनुस ने नामे मोहम्मद लिया है तो मछली के पेट से निकालकर हजरत यूनुस को अल्लाह अकबर निनवा की सरजमीन पर पहुंचाया गया है। ये वो नाम है जो काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। हजरत नूह की कश्ती इसी नाम के सदके किनारे लगी है। हाँ हाँ, हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद जो गुलजार हुई है इसी नाम की बरकत से। आओ आओ, अब मैं उसी आका की जिंदगी पढ़ने लगा हूं, उसी सरकार का जिक्र करने लगा हूं। आइए, अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है, एक दिन ये हुआ कि मैं मोहम्मद को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, बकरियों का रेवड़ जा रहा था। इस बात को किसने लिखा? इमाम कस्तलानी शारे बुखारी ने लिखा। अल्लाह अकबर। बकरियों का रेवड़ जा रहा था, कहती हैं कि मैं बच्चे अपने मोहम्मद को लेकर के बैठी है। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, आकाए करीम को गोद में लेकर बैठी है। हलीमा, तू गोद में एक बच्चा नहीं बल्कि अर्श की जीनत लेकर बैठी है, फर्श का वजूद लेकर के बैठी है, कायनात का खुलासा लेकर के बैठी है, कुरान नातिक लेकर के बैठी है, रहमान की अमानत लेकर के बैठी है, कौनैन का पैगंबर लेकर के बैठी है, अर्श का तारा लेकर के बैठी है, नबियों का इमाम लेकर के बैठी है, इमामुल अंबिया, इमामुल अस्फिया, सज्जदुस सालिहीन, सज्जदुस साजिदीन। हाँ हाँ, तू उसे लेकर के बैठी है जो सिर्फ काबा नहीं है बल्कि काबे का काबा है। हलीमा, क़यामत तक की औरतें गोद में कुरान लेकर के बैठेगी। हलीमा, तू साहिबे कुरान लेकर के बैठी है। जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। कहती है, मैं नन्हे से, अभी 2 साल के नहीं हुए, नन्हे से मोहम्मद को लेकर के बैठी हूं, बकरियों का रेवड़ जा रहा है। एक बकरी की तवज्जे मोहम्मद की तरफ हो गई, वो बकरी रेवड़ से निकली और आने के बाद अपना मुंह हुजूर की पेशानी के करीब किया, हुजूर की पेशानी चूमा और उसके बाद हुजूर को सजदा किया, दौड़ते हुए रेवड़ से जाकर के मिल गई। बकरी को भी पता है कि अजमत मुस्तफा क्या है, अताज़ीम रसूल क्या है। लोगों, अगर आज कोई महरूम ये
कहे कि माज़अल्लाह हम नहीं जानते, तो क्या मेरे भाई तेरा दिमाग बकरी से भी चला गया, तेरा दिमाग जानवर से भी चला गया, हाय हाय तुझे इंसान कहलाने का हक क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हलीमा कहती है मैं दूध पिलाती रही, और उसी दूध पिलाने के अय्याम में फिर वो पैर वो कभी जो है घुटनों के बल चलने लगे। जब वो घुटनों के बल चलते ना, कुर्बान जाए, अल्लाह ने महबूब को घुटनों के बल क्यों चलाया? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब को पैदा न करता, डायरेक्ट आसमान से उतार देता, तो एक नन्हा सा दूध पीता बच्चा कहता अल्लाह तूने तो कहा कि नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? क्योंकि जवानों के लिए नमूना है, उम्र दराज वालों के लिए नमूना है, मेरे लिए क्या नमूना है? मेरे अल्लाह ने कहा नहीं नहीं मेरे बंदो, मैं तुम्हें महरूम नहीं करूंगा, आमिना के शिकम में रखूंगा, ताकि शिकम में रहना भी नमूना हो जाए, हलीमा की गोद में दिया जाएगा ताकि गोद में आना भी नमूना हो जाए, घुटनों के बल चलाऊंगा ताकि जब बच्चे इस तरह चलेंगे तो तुम्हारे नबी की अदाएं तुम्हारे सामने ताजा हो जाएगी। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है जब मैं गोद में लेकर उन्हें निकलती तो बादल सर पे साया करने लगता, बादल सर पे साया करता। हलीमा कहती है यही हुआ, एक दिन ऐसा हुआ तहत से लोग तंग आ गए, तहत से लोग परेशान हो गए, धूप हटती न थी, लोग मरने वाले थे और जानवर तो मर रहे थे और खेतियां तो तबाह हो चुकी थी। किसी ने कहा ए बीबी हलीमा हम पे रहम कर, ये जो बरकत वाला बच्चा लाई है जरा इसके जरिए से कुछ जो है वो बारिश का इंतजाम कर, मेरे नबी का मासूम बचपन। हलीमा कहती है जब उन्होंने कहा हलीमा बारिश का इंतजाम तो कर, कहती है मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली, मैं गोद में लेकर मोहम्मद को निकली और अर्ज की मेरे अल्लाह। चूंकि हलीमा ईसाई थी, हलीमा कहती मेरे अल्लाह इस मोहम्मद का वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। कहती इतना कहना था, काली काली घटाएं गिराई है और बारिश का नुज़ूल हो गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बस वक्त खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब जरा दिल मेरे करीब लाइए और मेरी बातों को सुनिए, गौर से सुनिए। मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। हलीमा कहती है फिर लोग घरों में बरकत हो गई, घर भरने लगे। उसी अय्याम में ऐसा भी हुआ, वो 2 साल के हो गए ना, वो 2 साल के हो गए तो यूं होता कि मेरी बेटी शीमा कहती है अम्मी भाई के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, एक काम करो बकरी में चराने जाऊं तो इनको भी मेरे साथ भेजा करो। मैंने कहा नहीं बेटी नहीं, ये बड़ी अजीम अमानत है, जानवर इसे तकलीफ पहुंचाएंगे, जानवर इसे जो है वो मुशक्कत में डाल देंगे। शीमा कहती नहीं अम्मी जान, जानवर तो इसके मुंह चूमते हैं, जानवर तो इसको सजदा करते हैं, इसलिए जब हम इसे लेकर के जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाती। अल्लाह अकबर। 2 साल मुकम्मल हो गए। अब हलीमा सादिया जो है वो हुजूर को लेकर के चली मक्का, लेकिन जब लेकर के आई हलीमा कहती है आमिना, ओ बीबी आमिना मुझ पे रहम तो कर मेरी बहन, ये देख ना मैंने 2 साल तक दूध पिलाया, मैं तो उजरत नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ एक मरतबा जो है मुझे और मोहम्मद को वापस कर दे। देख मक्के की फ़ज़ा जो है वो गर्द आलूद है, मक्के की फ़ज़ा इस वक्त तो ठीक नहीं है, बीमारियाँ हो सकती है, इस प्यारे बच्चे को मेरे साथ दे दे। हामिना मैं ले जाऊंगी, कुछ दिन इसे अपने साथ और रखूंगी, बड़ी खिदमत करूंगी। और 2 साल में दाइयां बच्चे वापस कर देती है, लेकिन जो अल्लाह अकबर मेरे नबी का बचपना हलीमा ने देख लिया, ऐसे जानो दिल से फिदा हुई, कहने लगी ले जा। इतना इसरार करी हजरत आमिना ने कहा नबी की अम्मी थी ना, नबी की अम्मी जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, फातिमा की दादी है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाओ वे दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए वे दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। फातिमा इतनी सखी है, आमिना कितनी सखी होगी। अरे जिसने कौनैन का वाली कौम को दिया है वो कितनी सखी होगी। जब हलीमा ने बहुत जिद किया, आमिना ने कहा ठीक है ले जा। अब हलीमा लेकर के आई, कहती है कि अभी 2 साल से कुछ उम्र बड़ी है और हुजूर बकरियां चराने जाते हैं, मैं अब इसको दोबारा नहीं कहूँगा। हुजूर बकरियां ले जाते हैं क्योंकि लोग इसको गलत रंग देते हैं। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे रसूल को देख के कहते वो हमारी तरह है, लेकिन लोग जिब्रील के आगे मेराज में देखकर ये नहीं कहते कि वहां तो अकल दंग है। जहां हलीमा की बकरियों के पीछे देख रहे हो वहां जिब्रील के आगे भी तो देखो, तस्वीर का दोनों रुख देखो।
عزم نظر ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل کا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے آمنہ کے لال اتنا دیں گے کہ راضی کریں گے. تو کیوں نہ کیسے راضی کریں گے؟ عرش پر عدالت کی کرسی پر خدا اپنی شان کے مطابق ہوگا اور محمد پیارے لواء الحمد لے کر وہاں موجود ہوں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ 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 جاؤ. یہ جانے والوں پہ نظر نہیں ہوگی، حبیب کے چہرے پہ نظر ہوگی. حبیب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گویا کہ ہمارے جرائم نہیں دیکھے جائیں گے، محبوب کے رخ بددعا کے صدقے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور حضور کہتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. سب جائیں گے تب حضور مسکرا کے کہیں گے کہ میں راضی ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے وہ رضا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فآویٰ. حبیب جب تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف ہم نے راستہ دکھایا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. حبیب جب تجھے یتیم پایا، قربان جائیں، دیکھیں یہ قرآن ہے، حضور کی سیرت قرآن بیان کرے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے محبوب جب ہم نے تجھے یتیم پایا نا، یتیم، تو تجھے اپنی آغوش رحمت میں پناہ دے دی. اللہ اکبر. میرے اللہ نے میرے رسول کی کیسی شان بیان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا، حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر کے چلی ہیں، حضور کو لے کر کے چلی واپس ہوئی ہے، تو خیر و برکت ہی برکت ہے. اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اختتام کی طرف آ رہا ہوں. بہت بابرکت لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب میری بیٹی شیمہ میرے بکریوں کے ساتھ حضور کو لے جاتی. حضور بکریاں لے کر کے جاتے. جب بکریاں لے کر کے جاتے نا، اور لوگ بکریاں لے کر کے جاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر بکھرتی تھی، لیکن جب حضور بکریوں کے ساتھ جاتے تھے تو بکریاں جو ہے وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور بکریاں چرتی بھی تھی. جنگل کے درندے حضور کی بکریوں پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھتے. امام قسطلانی لکھتے شیر درندے، نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ کھائے، نبی کی ماں کی بکری کوئی نہ لے جائے. شیمہ کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور کی طبیعت علیل ہو گئی. حضور کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور 3-4 دن تک کے بکریوں کو لے کر جنگل میں نہیں آئے. جب نہیں آئے نا تو ایک بھیڑیا آیا جو ہمیشہ پہرے دیتا تھا. آیا بکری اٹھا کے لے کے بھاگا. تو جس وقت یہ شیمہ جو حضور کی رضائی بہن ہے، رضائی بہن کا مطلب دودھ پیتی بہن، یعنی دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی، یہ دوڑتے امی امی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ ہماری بکری بھیڑیا لے گیا. حضور بستر پہ تھے، سرکار ماتے چل تو کون لے گیا؟ حلیمہ نے کہا او بچے، بھیڑیا کو تو جانتا ہے کون ہوتا ہے بھیڑیے؟ بچے تو جانتا ہے بھیڑیا کون ہوتا ہے؟ ارے بھیڑیا تو بکریوں کو بھی نگلتا ہے، انسانوں کو بھی حملہ کرتا ہے، تو کہتا ہے چل تو. میرے رسول نے کہا امی میرے اللہ کی قدرت دیکھ. کہا چل تو. شیمہ کے ساتھ ساتھ چلے. حضور چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. ننھے سے پیغمبر نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا، کہا او جنگل کے بھیڑیوں ادھر آؤ اور میری امی کی بکری لا کر واپس کرو. بھیڑیے بکری کو مہمان بنا کے لے جاتے ہیں کہ گدے پہ بٹھائیں، تخت پہ بٹھائیں. بولیے بھائیو، یہ کہنا جنگل جا کے کہ میری ماں کی بکری واپس کرو، اور بکری واپس کرنے والے بھیڑیے. ارے جو بہت سخت دل ہوتا ہے اسی کو تو بھیڑیا کہتے ہیں. وہ کسی کی رعایت کرنے والا کہ چلو چل کر کے اس کو پالیں گے، بکری بھیڑیے پالنے لے جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، نبی کا بچپن سننے آئے ہو. میرے نبی فرماتے اے بھیڑیوں، میرے نبی کی امی کی بکری کون لے گیا؟ واپس لاؤ. جب بھیڑیے نکل کر کے آئے، بکری سامنے رکھی، زخمی بھی نہیں ہوئی تھی بکری. سرکار نے بکری حوالے کی اور یہ منظر حلیمہ دیکھ رہی ہے، شیمہ دیکھ رہی ہے، حارث دیکھ رہا ہے. اوہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تک تو یمن والا برکت والا بچہ جسے سمجھتے تھے یہ تو حاکم بھی ہے جنگل کا اور اس کی حکومت بھیڑیوں پر بھی چلتی ہے. اور آپ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ میری ماں کی بکری لے گئے. تو ایک بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، اس نے زبان حال سے کہا او پیارے پیغمبر، جب تو بکریاں لے کر کے آتا تھا بکریوں کے بہانے ہم تیری زیارت کر لیا کرتے تھے. جب 3 دن تک کے آقا تو نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ بکری لے جائیں گے، حضور ماں کی محبت میں ضرور تشریف لائیں گے، بکری دے کر کے پیارے مصطفیٰ کی زیارت کر لیں گے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. گود میں عالم شباب، حال شباب
कुछ न पूछ। अरे जिसका बचपन ऐसा हो। अब मैं इख्तिताम की तरफ जाता हूँ और नबी की यतीमी की बयान करता हूँ। ये सारे मनाजिर देखे। एक मंजर जो हलीमा को दहला देने वाला था वो ये था, हुजूर एक दिन बकरियों के साथ थे। शीमा जो बेटी थी जनाबे हलीमा की, तो हुआ यूं कि कुछ लोग पहाड़ से नीचे आए। पहाड़ से नीचे आने वाले जब नीचे आए, उन्होंने हुजूर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जमीन पे लिटा दिया। जब जमीन पे लिटाया है तो शीमा ये मंजर देख करके भागी, और ये मंजर देख करके जनाबे अब्दुल्ला जो हुजूर के रजाई भाई थे वो भी भागे। क्यों भागे? क्योंकि उन्होंने पकड़कर जमीन पे, तवज्जो फरमाए, बहुत खास उन्वान पे आज गुफ्तगू हो रही है और आपकी मालूमात में बहुत इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो उन लोगों ने हुजूर को पकड़ के जमीन पे लिटाया और जैसी उंगली का इशारा किया तो हुजूर का सीना उन्होंने फाड़ करके रख दिया। ये दोनों भागते गए। माँ गजब हो गया, हमारा जो मक्की भाई मोहम्मद है उसको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। जब हलीमा भागते भागते आई तो क्या देखा, हुजूर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। बेटे क्या हुआ? कमा कुछ नहीं, वो कुछ लोग आए थे और आकर उन्होंने मेरा सीना चीरा, सीना चीर करके मेरा दिल निकाला और उसको धोया और धो करके फिर अंदर रख दिया, और जब हाथ फेरा तो मेरा सीना फिर बराबर हो गया। जब हटाया कपड़ा तो जैसे टांके लगे होते हैं वैसे निशान मौजूद थे। एक खास बात, इंसान मरता कब है? इंसान मरता कब है? जब उसका दिल काम करना बंद कर देता है तो वो मर जाता है। यही है ना, कहते हैं हार्ट अटैक आया। हुजूर का बचपन है, अभी 4 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है। फरिश्तों ने दिल निकाल करके धोया, हुजूर का दिल बाहर है और हुजूर जिंदा है। इसीलिए नबी दिल के बगैर भी जिंदा रहता है और नबी रूह के बगैर भी जिंदा रहता है। नबी की रूह निकलने के बाद भी नबी जिंदा रहता है, और नबी की रूह एक लम्हे के निकलती है फिर बाद में दाखिल कर दी जाती है। नबी इसीलिए जिंदा है। ये वाकया देख करके हलीमा तो बिल्कुल परेशान हो गई। हारिस ने कहा, हलीमा ये बच्चे पर ऐसा लगता है कि किसी ने जादू कर दिया, सहर हो गया है, इसको जल्दी से वापस कर दो, ये कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा वरना। ये लोग लेकर के गए, वापस कर दी। हज़रत आमना ने पूछा, हलीमा इतनी जिद करके ले गई थी, इतनी जल्दी क्यों लाई? बता क्या बात? कहा नहीं बस हमने खिदमत कर ली। कहा नहीं कुछ तो है। तो तब हलीमा ने बहुत जिद के बाद बताया कि इसका सीना चीरा गया, निकाल के दिल धोया गया, डाला गया, तो मैंने सोचा कि इसको आसेब हो गया, माज़अल्लाह जिन्नात के असरात इसको हो गए। तब हजरत आमिना ने कहा, हलीमा क्या बक रही है तू? मेरे बेटे को कभी आसेब और जिन्नात का असर नहीं हो सकता। सुन, जब ये बच्चा मेरे पेट में था ना, 4 महीने के हमल की शक्ल में, तो अल्लाह के जिक्र की आवाज आती थी मेरे पेट से। पत्थरों से आवाज सुनती थी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे बच्चे पे जिन्नात असर नहीं कर सकता। मेरा बेटा वो है जिसकी पैदाइश के वक्त मैंने इसके नूर में मुल्क शाम के महल्लात देखे हैं। हलीमा तो चली गई। अब हुजूर मेरी अम्मी, हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी अम्मी के साथ, सैयदा आमिना के साथ रहने लगे। क्या वो मुकद्दस माँ है? हुजूर की उम्र 6 साल की हुई। बस अब इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे तो आइंदा साल हम सीरत का पूरा हफ्ता मनाएंगे और हुजूर के जिंदगी के हर साल पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप दुआ करें। हालांकि वक्त तो बहुत कलील रहता है बाहर के लिए। हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का हुक्म आजकल ज्यादा है, तो मैं खुद 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और उसके बाद मुझे फिर सफर पे रवाना होना है। लेकिन आप दुआ करें कि हमें आइंदा साल हफ्ता मिल जाए। हुजूर के एक साल पे गुफ्तगू होगी, लेकिन चुरा कर नहीं। जो पसंद आए रख दिया, जो ना पसंद हो छोड़ दिया। नबी की जिंदगी का एक सेकंड हमें पसंद है, इसलिए कि हक तो गुलामों को है, हक तो गुलामों को बयान का, हम छुपाते नहीं है। इसलिए कि अरे हमारा नबी शान वाला है, हम तो दिखाते हैं ताकि सब जान ले कि शान वाला है। हमारे मुजद्दिद ने जो कहा है, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबा को दो शरफ, बेकस नवाज गे सुओ वाला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी की उम्र 6 साल की हो गई। मेरे नबी की अम्मी कहती है, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा, बेटे तूने अपने अब्बा को नहीं देखा। जब तुम मेरे शिकम में 2 महीने के थे तुम्हारे अब्बा का विसाल हो गया था। बेटे चलो अब तुम इस काबिल हो गए हो कि सफर कर सकते हो।
تو میں تمہیں لے جاؤں گی یثرب. حضور کے والد کا مزار کہاں تھا؟ جسے آج کل ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں, وہاں تھا, کیونکہ وہ ان کا ننیال تھا. حضور اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کے تھے. اس وقت ان کے والد سفر پہ نکلے, اور جب 4 مہینے کے شکم میں ہو گئے حضور کے والد, حضور علیہ السلام, تو ان کے والد کا وصال ہو گیا. حضور کے ابا جی کا وصال ہوا نا, تو اس وقت حضور کے ابا جی کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی, اور ابھی داڑھی کے بال, توجہ فرمائیں, بہت پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے, ابھی داڑھی کے بال نکلنے شروع ہوئے تھے, صرف نکلنے شروع ہوئے تھے, اور حضور کے ابا جی کا وصال 18 یا 19 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ابھی مسجد نبوی بڑھ رہی ہے نا, توسیع ہوئی, آج سے تقریباً 40-50 سال کے اندر کی بات ہے. جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضور کے والد کا مزار مسجد کے اندر آ گیا. تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک کے والد کی قبر کھولی جائے اور ان کو یہاں سے نکال کر جنت البقیع لے جایا جائے. تو ان لوگوں نے یہ سوچا, جو بھی سوچا اس کو چھوڑ دیجئے, اب اس پر نہیں جاتا, وقت تو بھی قلیل ہے, ورنہ بھی سب کی خبر لیں گے تو اپنا ٹائم چلا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا, تو انہوں نے کیا کیا, جو ان کے حلیف لوگ ہیں, یعنی جو ان کے مسلک اور مشن پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے سارے بادشاہوں کو اور ان کے معتمد علماء کو جمع کیا, اور جو ہے سب کو جمع کر کے وہ انہوں نے حضور کے والد کی قبر کھولی. پتہ نہیں کیا چاہتے تھے, اور جنت البقیع میں حضور کے, اچھا ٹھیک, بس اب بھی ختم کرو, بس ٹائم ٹھیک ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. پہلے مجھے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ تھوڑا بولیے, میں بول رہا تھا, بس بات ابھی ختم کر لیتا ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا, وہ ہمیں ٹائم دے رہی ہے, تھوڑا سا ٹائم, بس بات مکمل, شارٹ میں مکمل. حضور کے ابا جی جو ہے, ان کی 18-19 سال کی عمر میں وصال ہوا, تو تقریباً 1500 سال کے بعد, 1500 سال کم و بیش کے بعد, یا 1450 سال کے بعد حضور کے والد کی مزار کھولی گئی. جب کھولی گئی نا, تو اس میں مصر کے مفتی اعظم بھی شریک تھے, انہوں نے اس کو بیان کیا. جب کھولی گئی تو حضور کے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور سبحان اللہ, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے نبی کے ابا جان, ان کے کفن کو بھی داغ نہیں لگا تھا, اور جس وقت حضور کے والد 18-19 سال کی عمر میں جو تھے, تو حضور کے والد کے بال نکل رہے تھے, بس ویسے ہی تھے, اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا. سعودی حکومت کے نمائندوں نے حضور کے والد کا جسم نکالا, اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ, جس پر رکھتے ہیں اسٹیچر پر جو ہے, وہ اس کو رکھا, حضور کے والد کے جسم شریف کو اس پہ چادر ڈال دی. مفتی اعظم مصر کہتے ہیں, میں اپنے مقدر پہ قربان تھا, میں نے حضور کو تو نہیں دیکھا, لیکن جس رسول کے ابا کی پیشانی میں نور محمد رہا, آج میں وہ خوش نصیب امتی ہوں کہ میں اپنے نبی کے والد کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. میں نے سوچا, جو 1450 سال سے اپنی قبر میں سو رہا ہے, کفن داغدار نہیں ہوا, ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کا شرف تو حاصل کروں. کہتے ہیں جب میں نے نبی کے ابا جان کے ہاتھوں کو, پیروں کو چھوا, تو جیسے زندہ کا جسم پکڑ کر آپ چھوڑتے ہیں تو کیسے سفید ہو جاتا ہے, پھر خون آنے لگتا ہے, ویسے حضور کے والد کے جسم پر خون آنے لگا, اور وہ اتنا نرم تھا, ایسا لگا میں کسی ریشم کو یا کسی کفاس کو چھو رہا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر. تو حضور کی امی جان کہتی ہیں, میرے بیٹے چل میں تجھے تیرے بابا کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاؤں. حضور نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر جو کیا, وہ اپنے والد کے مزار پر حاضری کے لیے کیا. اللہ اکبر. گویا کہ ولیوں کے مزار پہ جانا یہ نبی کی سنت ہے, سفر کر کے جانا, کیونکہ عبداللہ نبی نہیں ہے, ولی ہیں, اور ان کے مزار پہ حضور گئے. کتنا, آج 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اس وقت کا کتنا فاصلہ ہوگا. حضور اپنی امی کی اس کے ساتھ اونٹنی پر گئے. 3 لوگ تھے, ام ایمن, حضور کی امی کی کنیز, حضور کی امی, اور میرے حضور. حضور کی امی نے اجازت لی اپنے سسر سے کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے شوہر کا مزار, میرے بیٹے کو دکھا دوں, اور میں بھی بہت دن سے زیارت کرنا چاہتی تھی. میں نے اپنے شوہر کو, صرف 2 مہینے نکاح کو ہوئے تھے, صرف 2 مہینے, اور شوہر سے جدائی ہو گئی, تو میں بھی ان کی مزار دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے اجازت دی. 3 نفری قافلہ نکلا, اور جب یثرب پہنچے, اس وقت اس کا نام یثرب تھا, لیکن اب ہم یثرب کہنے کو جائز نہیں سمجھتے, ہم اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں.
لیکن انہوں نے یسرب یسرب کہا ہے تو میں بھی کہیں کہیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ لیں. بہرحال مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کی امی حضور کے والد کی قبر پر کھڑی ہے, سرہانے سے حضور کھڑے ہیں. وہ کبھی اپنے بیٹے کے 6 سال بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے, کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے, رونے لگی. اور بڑی عظیم شاعرہ تھی میرے نبی کی امی, بہت عظیم شعر کہنے والی تھی. تو شعر کہنے لگی, اے یسرب والو, تمہارے بازو تھک نہیں گئے جب تم نے میرے حسین شوہر کے جنازے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا تھا. اور رونے لگی. 1 مہینے تک قیام رہا, غمگین ہوئی. جب لوٹی تو مقام ابوا پر حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی. جب حضور کی امی کی طبیعت علیل ہو گئی تو حضور علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھتے تھے اور حضور کی امی ان کو دیکھتی تھی. 6 سال کا معصوم بچہ, معصوم پیغمبر, جنگل و بیابان اور صحرا میں ماں بیٹے کو دیکھتی اور یتیمی پر خیال کرتی. باپ تو پہلے رخصت ہو چکے, اب میں بھی جانے والی ہوں. ایمن نے پتھر کا سرانہ لگا کر مقام ابوا میں حضور علیہ السلام کی امی کو لٹا دیا. حضور کی امی جب حضور کا چہرہ دیکھتی ہے تو یہ شعر پڑھتی ہے, اے محمد تجھے اللہ کا واسطہ, تو کبھی بتوں کے قریب نہ جانا میرے بیٹے. کون کہہ رہی ہے؟ جسے آج کافر ہونے کا تانا دیا جاتا ہے وہ میرے حضور کی امی کہہ رہی ہے. حضور کی ماں مومنہ تھی, اسی لیے تو کہہ رہی 6 سال کے پیغمبر کو, بیٹے تجھے اللہ کا واسطہ کبھی بتوں کے قریب نہ جانا. اور پھر کہتی ہے, میں نے وہ بیٹے کو جنم دیا ہے کہ ہر چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر بندہ مرے گا, ہر چیز کو زوال آئے گا. آمینہ بھی دنیا سے جا رہی ہے, لیکن آمینہ نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے, اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ آمینہ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. ہاں میرے نبی کی ماں, اے ہم سب کی ماں, یقیناً تیرا ذکر قیامت تک ہوگا. نبی کا میلاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کی ماں کا ذکر نہیں ہوگا. تو کتنی عظمت والی ماں ہے. کچھ لوگ نبی کی امی کو کہتے ہیں وہ تو کافرہ تھی. ارے جو بتوں سے روکے وہ کافرہ ہوگی. اور پھر ظالموں سوچو تو صحیح کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے, تو رسول اللہ نے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی. ارے جب مچھلی کے پیٹ میں نبی رہ جاتا ہے تو وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے. جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب 9 مہینے تک رہا ہے, کیا وہ آمنہ جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی کی ماں کو لوگ گالی دیتے ہیں. بہرحال تو نبی کی امی شعر پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے مشرق و مغرب میں جس کے ڈنکے بجیں گے. یہ حضور کی امی میرے نبی کی نعت پڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں نعت کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں نے تو بعد میں پڑھا ہے, پہلے نبی کی ماں نے نعت پڑھا ہے. نعت پڑھنا یہ میرے نبی کی امی کی سنت ہے. نبی کی ماں نعت پڑھ رہی ہے اور حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے حضور کی امی آنکھیں بند کر لیتی. جب آنکھیں بند ہو گئی حضور ماں کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے. کہتے تھے امی جو تم کہہ رہی تھی ذرا اور کہو نا. تو ایمن نے میرے آقا کو سینے سے لگایا, کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. میرے حضور نے یہ پہلی موت دیکھی تھی. میرے نبی کا ننھا سا کلیجہ لرز گیا تھا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. نبی کو یتیم کرنے میں حکمت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ماں بیٹے کو کہتی تو کبھی کبھی کہتی بیٹا تو میرا احسان مت بھول, میں نے تجھ پہ بڑے احسان کیے. میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی ماں بھی تانا دے سکے, اس لیے باپ کا سایہ بھی اٹھایا, ماں کا سایہ بھی اٹھایا تاکہ میرے نبی پر صرف میرا احسان رہے. ایمن نے کہا بیٹے محمد جو انتقال کر جاتے نا, جن کا روح نکل جاتی, ان کو قبر کھود کے دفن کیا جاتا ہے. اب قبر کھودنے کا انتظام کریں. میرے نبی نے پہلی مرتبہ ہاتھ میں نوکیلا پتھر لیا اور پہاڑ کھودنے لگے. یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے. حضور نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھ سے کھودی ہے, اپنے ہاتھ سے, اپنے ہاتھ سے. لوگ کہتے ہیں تم فرقے کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. لوگ کہتے ہیں تم فلاں فلاں فرقے کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. فتاوی رشیدیہ کے مصنف نے میرے نبی کی امی کو کافر لکھا. بتاؤ جو ہماری نبی کی ماں کو کافر لکھے ہم ان کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں, ہر ایک کے پیچھے جو نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو نا, قیامت میں جب نبی کی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ گے, قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری نبی کی ماں, جو میری ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے تھے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ پکے سچے سنی بن کے رہو. جو نبی کی ماں کو کافر کہتے ہیں ان سے دور رہو.
ورنہ اٹھا کے دیکھو فتاوا رشیدیہ، سعودی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، انہوں نے کافر بھی لکھا۔ اتنا ہی نہیں، نبی کی ماں کی قبر کو شہید کرنے کی کوشش کی، شہید بھی کیا۔ آج کل کچھ پتھر رکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ آج کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، ارے کافر کو کافر نہ کہو، تم آج کی سیاست چل رہے ہو، آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ کیا کمی آ گئی تھی کہ تم نے نبی کی ماں کو کافر کہا؟ یہ جھگڑے روٹی بوٹی کے مولویوں کے نہیں ہیں، یہ حضور کی عظمت کا جھگڑا ہے، آقا کی تعظیم کا جھگڑا ہے۔ جو نبی کی ماں کو کافر کہے گا، نبی دشمنی میں ہم اسے کافر کہیں گے، اور ہم نہ اس سے رشتہ داریاں کریں گے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ ان سے دوستی رکھیں گے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جنت نبی کے صدقے میں ملے گی، ہمیں خدا کا پتہ نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے دیکھ لینا فتاوا رشیدیہ میں بات ہے یا نہیں ہے، ورنہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، بات جھگڑے کی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اللہ نے پہاڑ کو نرم کر دیا۔ یہ حضور کا بچپن کا معجزہ ہے، حضور کا بچپن۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں پہ لوہا نرم ہو گیا اور حضور کے ہاتھوں پہ پہاڑ نرم ہو گیا۔ حضور کھودنے لگے اور وہ مٹی نکالنے لگی۔ ایمن نے کہا محمد اپنی ماں کو لٹا دو قبر میں۔ حضور ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، اور آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں پہ موٹے موٹے آنسو آ جاتے ہیں۔ ننھا سا بچپن ہے، صحرا میں آمینہ کا در یتیم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گیا۔ حضور نے ایمن کے سہارے اپنی ماں کی قبر پر مٹی ڈالی۔ مٹی ڈالنے کے بعد ایمن نے ہاتھ پکڑا اور کہا محمد چلو اب مکے جائیں گے، آئے تھے تو 3 تھے، جا رہے تو 2، محمد چلو مکے جائیں گے۔ حضور نے کہا میری امی، میری امی۔ ایمن کہتی ہے محمد اب تمہاری ماں ہمیشہ یہیں رہے گی، چلو۔ حضور ایمن کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آئے۔ نیچے آنے کے بعد جب ایمن اوٹنی پر حضور کو بٹھانے لگی تو حضور نے کہا ایمن میری امی، کہا تمہاری ماں یہیں رہے گی، وہ ٹیلے پہ تمہاری امی وہاں رہے گی۔ ایمن کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر کے حضور ٹیلے کی طرف بڑھے۔ ٹیلے کی طرف بڑھ کر کے حضور علیہ السلام ماں کی قبروں پہ سر رکھ کے رونے لگے۔ ایمن جب اوپر چڑھی تو ایک منظر دیکھا جس نے دل دہلا دیے کہ حضور اپنی ماں کی قبروں پہ سر رکھ کر کے کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، پھر بھی ماں تم ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ جملے حضور کے سنے تو ایمن نے کہا میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے حضور کو تسلی دی، اور پھر پتہ نہیں وہ قافلہ کس طرح مکے شریف آیا۔